افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورۃ المجادلہ، آگے آیات 12 تا 13 کا مضمون۔ اوپر کی آیات میں جس طرح مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرگوشیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بعض تدبیریں بتائی گئی ہیں، اسی طرح آگے کی آیت میں خود ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرگوشیاں کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ہدایت دی گئی۔ جب یہ فتنہ بڑھا اور اس پر قرآن میں نکیر بھی فرمائی گئی تو بہت سے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رازدارانہ طور پر مل کر اپنی صفائی پیش کرنے اور اپنے سر کا الزام دوسرے بے گناہوں کے سر تھوپنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یہ لوگ کھلی مجلس میں تو اپنی صفائی پیش کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے ہر ایک کی کوشش یہ رہی ہوگی کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت میں بات کرنے کا موقع ملے۔ یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ آپ سے ملاقات پر بعض پابندیاں عائد کر دی جائیں تاکہ ہر شخص آپ کا وقت ضائع نہ کر سکے۔ یہ حکم ایک ہنگامی حکم تھا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو یہ منسوخ کر دیا گیا، اور منسوخ کرنے والی آیت کو بھی قرآن کی ترتیب میں ابتدائی حکم کے ساتھ ہی جگہ دی گئی تاکہ نظم کلام کو سمجھنے میں کوئی زحمت نہ پیش آئے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، جب تمہیں رسول سے رازدارانہ بات کرنی ہو تو اپنی رازدارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پس اگر اس کی استطاعت نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم اس بات سے اندیشہ ناک ہوئے کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے صدقے پیش کرو؟ پس جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے تم پر رحم فرمایا تو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ذالکم خیر لکم واطہر، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ حکم جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا سرگوشیوں کی اس وبائے عام کے زمانے میں اس لیے دیا گیا کہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز اوقات میں مداخلت سے روکا جائے۔ جب ان لوگوں کے رویے پر گرفت ہوئی تو ان میں سے ہر ایک کو فکر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں مل کر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش بھی کرے، اور ہو سکے تو اپنے گناہوں کا بوجھ
کسی دوسرے بے گناہ کے سر تھوپ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ملاقاتوں پر چونکہ کوئی پابندی نہیں رکھی تھی، اس وجہ سے اس طرح کے اصحاب الاغراض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فیاضی سے بہت غلط فائدے اٹھاتے۔ اس دور میں انہوں نے اس سے خاص طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں کوئی رازدارانہ بات کرنی چاہے، وہ اس سے پہلے راہ خدا میں کچھ صدقہ کرے۔ اس حکم سے ان لوگوں کو مستثنی رکھا گیا جو نادار ہوں، تاکہ یہ حکم کسی غریب مسلمان کے لیے باعث زحمت نہ بنے، اور صدقے کی کوئی مقدار بھی معین نہیں کی گئی تاکہ لوگ اس کو زیادہ گراں نہ محسوس کریں۔ اس سے اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، منافقین کے بڑھتے ہوئے رجحان سرگوشی کی حوصلہ شکنی تھا۔ بخل اور حرص مال کی بیماری ان منافقین میں عام تھی۔ قرآن نے ان کی اس بیماری کی جگہ نشاندہی کی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ پابندی عائد کر دی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کا معاملہ ایک سنجیدہ معاملہ بن جائے کہ اس طرح کے لوگ اپنی بخالت کے سبب سے اول تو اس کا حوصلہ ہی نہ کریں، اور اگر کریں تو ان کا انفاق ان کے لیے تطہیر و تزکیہ کا ذریعہ بنے اور فساد کی باتوں سے ان کو بچنے کی توفیق حاصل ہو۔ ذالک خیر لکم و اطہر۔ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم اس پر نیک نیتی سے عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ذریعہ اور تمہارے دلوں کو پاک کرنے کا وسیلہ ہوگا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و آسائش کے خیال سے نہیں بلکہ تمہاری صلاح و فلاح کے لیے دیا جا رہا ہے، بشرطے کہ تم اس کی قدر کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یعنی غریبوں اور ناداروں کے لیے بدستور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں ملنے میں عرض معروض کرنے کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت کچھ عرصہ کے بعد سابق آیت کے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کو جگہ یہیں سورت کے بیچ میں اصل ابتدائی حکم کے ساتھ ہی دی گئی تاکہ منسوخ اور ناسخ دونوں آیتیں یکجا ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں آیتوں کے درمیان اتنا وقفہ گزرا ہوگا کہ سابق حکم کا مقصد فی الجملہ پورا ہو گیا ہوگا، یعنی منافقین کی سرگوشیوں کا وہ فتنہ دب گیا ہوگا جس کو دبانے کے لیے صدقہ کا مذکورہ بالا حکم نازل ہوا۔ لیکن بعض تفسیری روایات سے کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں کے درمیان بس صبح و شام کا فاصلہ ہے۔ غالباً اس خیال کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں قرآن میں ایک ہی جگہ ہیں، لیکن یہ چیز اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ دونوں کے زمانہ نزول میں سرے سے کوئی فرق ہی نہ ہو یا محض برائے نام فرق ہو۔ قرآن میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ناسخ آیت عرصے کے بعد نازل ہوئی لیکن ترتیب میں اس کو جگہ منسوخ کے حکم کے ساتھ ملی۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال سورہ مزمل میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی ملاقاتوں پر جو پابندی عائد کی گئی وہ جیسا کہ ہم وضاحت کر چکے ہیں ایک خاص فتنہ کے سد باب کے لیے ہے، ایک خاص دور میں عائد کی گئی۔ یہ پابندی اسی وقت اٹھائی گئی ہوگی جب یہ فتنہ تو دب گیا ہوگا یا لوگوں کے اندر اس سے احتراز کا احساس پیدا ہو گیا ہوگا۔ یہ مقصد چند گھنٹوں میں پورا نہیں ہو سکتا، اس میں لازماً کچھ وقت صرف ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے ان دونوں آیتوں کے زمانہ نزول میں اتنا بعد لازماً ہوگا جتنا اس طرح کے کسی مقصد کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے۔
अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने का रुझान जो बहुत बढ़ रहा था वो इस हुक्म के बाद दब गया। मुनाफिकीन तो अपनी बखालत के सबब से रुक गए होंगे और मुखलिसीन गुर्बत के अलावा इस वजह से भी मोहतात हो गए होंगे कि उन्होंने अंदाज़ा कर लिया होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजदाराना कोई बात करनी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बहरहाल इस हंगामी हुक्म से जो असल मकसूद था जब एक हद तक वो हासिल हो गया तो ये मनसूख कर दिया गया। फ़इज़ लम तफ़अलू वताबल्लाहु अलैकुम से एक तो ये बात निकलती है कि लोगों ने ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजदाराना बात करने की जुर्रत की, ना सदका देने की नौबत पेश आई, और दूसरी बात ये निकलती है कि लोगों के अंदर फिल जुमला नदामत का एहसास उभरा कि अब तक इनकी जो रविश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में रही वो अल्लाह ताला की नज़रों में पसंदीदा नहीं थी। इस वजह से वो मुस्तहिक़े तादीब व तंबीह ठहरे। ताबल्लाहु अलैकुम के मानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ये नज़र करम उन पर इस वजह से हुई कि उन्होंने अपने एहसास नदामत से अपने आप को इसका सज़ावार बनाया। हो सकता है कि कुछ सख्त दिल ऐसे भी रहे हों जो इस तंबीह के बाद भी मुतनब्बे ना हुए हों, लेकिन आयत से मालूम होता है कि बहैसियत मजमूई लोगों के अंदर नदामत का एहसास पैदा हुआ। अल्लाह ताला की सुन्नत यही है कि जब जमात के अंदर कोई अच्छा एहसास बहैसियत मजमूई उभरता है तो इसको वो कबूलियत से महरूम नहीं फरमाता। चुनाचे ये पाबंदी उठा ली गई। फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह इलल आया। ये बात बतौर बदर का इरशाद हुई कि ये पाबंदी अगरचे उठा ली गई है लेकिन एहतियात के तौर पर ज़रूरी है कि तुम नमाज व ज़कात और अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का ख़ास एहतमाम रखो ताकि माशरे में इस तरह की बहरानी कैफियत फिर ना पैदा होने पाए और शैतान को नजवा का फितना उठाने का मौका फिर ना मिल सके। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और इस हकीकत को हमेशा मुस्तहज़िर रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से बाखबर है।